کویت کی مینا الاحمدی آئل ریفائنری پر مسلسل دوسرے دن ڈرون حملہ آگ بھڑک اٹھی۔ حملوں کے بعد کویت نے مینا الاحمدی اور مینا عبداللہ ریفائنریز کے کچھ حصے بند کر دیے ہیں۔ فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا ہے، جبکہ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع بھی موصول نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اور ایران کشیدگی کے بعد خطے میں تیل اور گیس تنصیبات پر حملے بڑھ گئے ہیں۔ کویت کی مینا الاحمدی آئل ریفائنری پر مسلسل دوسرے دن ڈرون حملہ آگ بھڑک اٹھی۔ حملوں کے بعد کویت نے مینا الاحمدی اور مینا عبداللہ ریفائنریز کے کچھ حصے بند کر دیے ہیں۔ فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا ہے، جبکہ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع بھی موصول نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اور ایران کشیدگی کے بعد خطے میں تیل اور گیس تنصیبات پر حملے بڑھ گئے ہیں۔ کویت کی مینا الاحمدی آئل ریفائنری پر مسلسل دوسرے دن ڈرون حملہ آگ بھڑک اٹھی۔ حملوں کے بعد کویت نے مینا الاحمدی اور مینا عبداللہ ریفائنریز کے کچھ حصے بند کر دیے ہیں۔ فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا ہے، جبکہ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع بھی موصول نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اور ایران کشیدگی کے بعد خطے میں تیل اور گیس تنصیبات پر حملے بڑھ گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ازبکستان کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ عید الفطر کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر تہنیتی پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ وزیراعظم کا صدر ازبکستان اور برادر عوام کے لیے دلی نیک تمناؤں کا اظہار۔ ازبک صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گزشتہ ماہ صدر ازبکستان کے دورہ پاکستان کے کامیاب نتائج پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور خلیجی خطے میں جاری کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فوری طور پر کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دیے جانے پر اتفاق ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ازبکستان کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ عید الفطر کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر تہنیتی پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ وزیراعظم کا صدر ازبکستان اور برادر عوام کے لیے دلی نیک تمناؤں کا اظہار۔ ازبک صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گزشتہ ماہ صدر ازبکستان کے دورہ پاکستان کے کامیاب نتائج پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور خلیجی خطے میں جاری کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فوری طور پر کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دیے جانے پر اتفاق ہوا۔ پاس ترین انقلاب کی امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مشن وعدہ صادق کے نئے مرحلے کے میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ پاس ترین انقلاب کے مطابق جاری جنگ میں خطے بھر کے امریکی اڈوں اور توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میزائلوں اور ڈرونز کے جھنڈ کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاس ترین انقلاب کی امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مشن وعدہ صادق کے نئے مرحلے کے میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ پاس ترین انقلاب کے مطابق جاری جنگ میں خطے بھر کے امریکی اڈوں اور توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میزائلوں اور ڈرونز کے جھنڈ کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاس ترین انقلاب کی امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مشن وعدہ صادق کے نئے مرحلے کے میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ پاس ترین انقلاب کے مطابق جاری جنگ میں خطے بھر کے امریکی اڈوں اور توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میزائلوں اور ڈرونز کے جھنڈ کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ایران کے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں میزائل اور راکٹ حملے جاری ہیں۔ گزشتہ رات ایرانی میزائلوں نے حیفا میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران کا اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں میزائل حملہ۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد زوردار دھماکہ ہوا اور ایران کے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں میزائل اور راکٹ حملے جاری ہیں۔ گزشتہ رات ایرانی میزائلوں نے حیفا میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران کا اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں میزائل حملہ۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد زوردار دھماکہ ہوا اور ایران کے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں میزائل اور راکٹ حملے جاری ہیں۔ گزشتہ رات ایرانی میزائلوں نے حیفا میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران کا اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں میزائل حملہ۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد زوردار دھماکہ ہوا
اسرائیلی اور امریکی حملے میں ترجمان پاسداران انقلاب علی محمد نائینی شہید ہو گئے ہیں۔ سرکاری ٹی وی نے تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق حالیہ حملوں میں کئی اعلیٰ ایرانی عہدیدار نشانہ بن چکے۔ جنگ کے دوران ایران کی عسکری قیادت پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق اس طرح کی ہلاکتیں جنگ کا رخ بدل سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ علی محمد نائینی ایران کے اہم عسکری ترجمان تھے۔ اسرائیلی اور امریکی حملے میں ترجمان پاسداران انقلاب علی محمد نائینی شہید ہو گئے ہیں۔ سرکاری ٹی وی نے تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق حالیہ حملوں میں کئی اعلیٰ ایرانی عہدیدار نشانہ بن چکے۔ جنگ کے دوران ایران کی عسکری قیادت پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق اس طرح کی ہلاکتیں جنگ کا رخ بدل سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ علی محمد نائینی ایران کے اہم عسکری ترجمان تھے۔ اسرائیلی اور امریکی حملے میں ترجمان پاسداران انقلاب علی محمد نائینی شہید ہو گئے ہیں۔ سرکاری ٹی وی نے تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق حالیہ حملوں میں کئی اعلیٰ ایرانی عہدیدار نشانہ بن چکے۔ جنگ کے دوران ایران کی عسکری قیادت پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق اس طرح کی ہلاکتیں جنگ کا رخ بدل سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ علی محمد نائینی ایران کے اہم عسکری ترجمان تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا حکومتی، سرکاری اور دفتری نظام کو اے آئی نظام پر چلانے کا انقلابی قدم۔ پنجاب میں پہلا اور منفرد ترین اے آئی پر مبنی گورننس نظام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کو اے آئی آفس آف سی ایم بنایا جائے گا۔ مکمل طور پر اے آئی اور ٹیکنالوجی سے چلنے والا پاکستان کا پہلا دفتر ہوگا۔ پنجاب میں جدید اور منفرد ترین اے آئی ڈیلیوری یونٹ قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس۔ کہتی ہیں نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا مریم نواز کے اے آئی ویژن کا اہم مقصد ہے۔ وزیر اعلیٰ کا اے آئی ویژن پاکستان ہی نہیں، پورے خطے میں عوامی خدمت کے نظام میں انقلابی تبدیلی کی مثال بنے گا۔ مریم نواز نے مختصر ترین مدت میں عوامی خدمت کا مزاج اور معیار بدلا، جبکہ اب جدید ٹیکنالوجی سے نظام بدل رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا حکومتی، سرکاری اور دفتری نظام کو اے آئی نظام پر چلانے کا انقلابی قدم۔ پنجاب میں پہلا اور منفرد ترین اے آئی پر مبنی گورننس نظام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کو اے آئی آفس آف سی ایم بنایا جائے گا۔ مکمل طور پر اے آئی اور ٹیکنالوجی سے چلنے والا پاکستان کا پہلا دفتر ہوگا۔ پنجاب میں جدید اور منفرد ترین اے آئی ڈیلیوری یونٹ قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس۔ کہتی ہیں نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا مریم نواز کے اے آئی ویژن کا اہم مقصد ہے۔ وزیر اعلیٰ کا اے آئی ویژن پاکستان ہی نہیں، پورے خطے میں عوامی خدمت کے نظام میں انقلابی تبدیلی کی مثال بنے گا۔ مریم نواز نے مختصر ترین مدت میں عوامی خدمت کا مزاج اور معیار بدلا، جبکہ اب جدید ٹیکنالوجی سے نظام بدل رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ازبکستان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ عید کے مبارک موقع پر تہنیتی پیغامات کا تبادلہ۔ وزیر اعظم کا صدر ازبکستان اور برادر عوام کے لیے دلی نیک تمناؤں کا اظہار۔ ازبک صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گزشتہ ماہ صدر ازبکستان کے دورہ پاکستان کے کامیاب نتائج پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور خلیجی خطے میں جاری کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فوری طور پر کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دیے جانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ازبکستان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ عید کے مبارک موقع پر تہنیتی پیغامات کا تبادلہ۔ وزیر اعظم کا صدر ازبکستان اور برادر عوام کے لیے دلی نیک تمناؤں کا اظہار۔ ازبک صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گزشتہ ماہ صدر ازبکستان کے دورہ پاکستان کے کامیاب نتائج پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور خلیجی خطے میں جاری کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فوری طور پر کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دیے جانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا حکومتی، سرکاری اور دفتری نظام کو اے آئی نظام پر چلانے کا انقلابی قدم۔ پنجاب میں پہلا اور منفرد ترین اے آئی پر مبنی گورننس نظام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کو اے آئی آفس آف سی ایم بنایا جائے گا۔ مکمل طور پر اے آئی اور ٹیکنالوجی سے چلنے والا پاکستان کا پہلا دفتر ہوگا۔ پنجاب میں جدید اور منفرد ترین اے آئی ڈیلیوری یونٹ قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس۔ کہتی ہیں کہ نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا مریم نواز کے اے آئی ویژن کا اہم مقصد ہے۔
वज़ीर आला मरियम नवाज का हुकूमती, सरकारी और दफ्तरी निज़ाम को AI निज़ाम पर चलाने का इनकलाबी कदम। पंजाब में पहला और मुनफरिद तरीन AI पर मबनी गवर्नेंस निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर को AI ऑफिस ऑफ CM बनाया जाएगा। मुकम्मल तौर पर AI और टेक्नोलॉजी से चलने वाला पाकिस्तान का पहला दफ्तर होगा। पंजाब में जदीद और मुनफरिद तरीन AI डिलीवरी यूनिट कायम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास कहती हैं कि नौजवानों के लिए टैलेंट और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करना मरियम नवाज के AI विजन का अहम मकसद है।